ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، قربان کیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے 5 شعبان 4 ہجری کو آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام حسین رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اب جو میرا ہوگا وہ میرے حسین کا ہوگا۔ اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں گئے تو اپنے بچوں کے خاطر نہیں گئے، اپنے خاندان کے خاطر نہیں گئے، بلکہ جو کوفہ والے تھے، جو یہودی تھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ عیاشیاں بھی کرا کرتے تھے، جھوٹ بھی بولا کرتے تھے، دغا بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار خطوط آ رہے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھروسہ اور یقین نہیں تھا۔ آپ نے امام مسلم کو بھیجا اور کہا جاؤ وہاں کے حالات جا کر کے مجھے بتا۔ اب جو وہ یزیدی جو تھا، سب سے بڑا جو یزیدی تھا، اس نے ایک چال کھیل دی اور سارے تمام یہودیوں کو سب جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہیتے حضرت امام مسلم کو بھیجا یہاں کے حالات دیکھنے کے لیے، یہاں کے حالات دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے یہاں بھیجا ہے، دیکھا ہے کہ کوفہ والے تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے مشورہ کر لیا، جب وہ آئے تو ان کا ایک شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے، شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے، عزت کی جائے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے تمام یہودیوں نے آپ کا بہت زوردار استقبال کیا، آپ کے ساتھ محبت جتائی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ دن ہو گئے، اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجتے گئے، کہتے کہ حضور آپ تشریف لے آئیے، یہاں کا معاملہ ٹھیک ہے، یہاں کے لوگوں نے میرا بہت اچھا استقبال کیا ہے اور مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ آپ نے خطوط بھیج دیا، اب ہم کوئی کام دیکھنے کے لیے کسی سے کہیں تو وہ بتا دے کہ ہاں اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بھی یقین کر لیں گے، بھروسہ کر لیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی تیاریاں کر دی، آپ روانہ ہو گئے، آپ روانہ ہو گئے۔ آپ جب وہاں پر پہنچے، آپ کا بھی بہت اچھا استقبال کیا۔ اب آپ جو ہے کربلا شریف کے میدان میں ٹھہر گئے، آپ اپنے قبیلے میں ٹھہر گئے۔ اب وہ یزید جو تھا، اپنے جو اس کے
آپ نے منع کر دیا، یزیدی نے فوج تیار کر لی، آپ کے جو خیمے لگے ہوئے تھے حملہ شروع کر دیا، آپ کے بیوی بچوں کو ستایا گیا، آپ کی بیٹی کو ستایا گیا، آپ کے بھانجے اولو محمد جو 6 ماہ کے تھے ان کے گلے میں تیر اتار دیا گیا، آپ کے بیٹے حضرت علی اصغر ان کو ستایا گیا، حضرت عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا۔ لیکن جب حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں تلوار لے کر کے نکلے تو آپ ایسے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یہودیوں کو گراتے چلے جا رہے ہیں، سارے یہودیوں میں سناٹا چھا گیا کہ یہ ایک مرد مجاہد تمام جو ہے ہمیں تمام ہماری فوج کو مار گرائے گا۔ حضرت امام حسین کی تلوار چلتی چلی جا رہی ہے، حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے لیکن حضرت امام حسین کی تلوار نہ رکی، حضرت اولو محمد کے حکوم میں تیر اتار دیا گیا لیکن حضرت امام حسین کی تلوار نہ رکی، حضرت سکینہ کو ستایا گیا لیکن حضرت امام حسین کی تلوار نہیں رکی، آپ کے بیوی بچوں کو ستایا گیا، آپ کی تلوار نہیں رکی، لیکن ایک دم حضرت امام حسین کی تلوار رک جاتی ہے، ایک دم رک گئی، یزیدیوں میں سناٹا ہو گیا اور سوچنے لگے کہ ایک ہی مرد مجاہد ہم کو سب کو مار گرائے گا، لیکن سب ایک دم اچانک تلوار رکنا، حضرت علی اصغر کو ستایا تب تلوار نہ رکی، حضرت سکینہ کو ستایا تو تلوار نہ رکی، حضرت اولو محمد کے حلقوم میں تیر اتار دیا گیا لیکن آپ کی تلوار نہ رکی، تین تلوار کو پانی نہیں دیا گیا، آپ کی تلوار نہیں رکی، سب سوچ میں پڑ گئے امام حسین کی تلوار آخرکار رک کیوں گئی، سب سوچنے لگے کیوں رکی، میں بتاؤں حضرت امام حسین کی تلوار چلتے چلتے ایک دم اچانک رکی، اس وجہ سے رکی کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا کہ جو کربلا کے میدان میں ہو، ہزاروں کی تعداد سے یزیدی موجود ہو، وہاں پر 72 لوگ ہوں اور ایک ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی، اب نانا جان نے کہہ دیا تھا بیٹا میں نے وعدہ کر لیا ہے میرے حسین کو امتحان دینا ہے، حضرت جبرائیل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا مولا آقا حضرت امام حسین کو امتحان دینا ہے لیکن امتحان بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے، بہت کرنا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا تھا چاہے کتنا بھی ہارڈ امتحان ہو میرا حسین امتحان کو پاس کر کے ہی رہے گا، کتنا بھی ہارڈ ہو۔ آپ نے حضرت امام حسین کو بلایا، آقا نے اپنے قریب بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا، ارشاد فرمایا بیٹا تمہیں امتحان دینا ہے، میں نے تمہارے فارم بھر دیا ہے، آپ کا سینٹر کربلا ہوگا، آپ کو اس میں امتحان دینا ہے، لیکن امتحان بہت ہارڈ ہے، آپ کے بچوں کو ستایا جائے گا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کو ستایا جائے گا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کے اولو محمد آپ کے بھانجے کو ستایا جائے گا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، لیکن اب حضرت امام حسین نے نانا سے وعدہ کر لیا، نانا جان میرا چاہے پورا خاندان قربان ہو جائے لیکن میں اسلام پر داغ آنے نہیں دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کو قربان کر دیا لیکن اسلام کو کبھی آج آنے نہیں دیا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اسلام اتنی آسانی سے تھوڑی ملا ہے، حضرت امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو جو 6 ماہ کے حضرت اولو محمد، کتنا لاڑ کتنا پیار ہوتا ہے لیکن ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اور آج آپ نے سنا ہوگا حضرت امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں،
آج ہم دنیا میں آج ہم ان کے نام پر تماشے کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتائیے کہ اس کو ملاحظہ نہیں فرماتے ہوں گے؟ میرا حسین آپ سب کا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے دے گا کہ میرے مولا جب میرا دن آیا کرتا تھا تو یہ میرے نانا کے امتی میرے نام پر ڈھول بجایا کرتے تھے، ناچا کرتے تھے، کونا کرتے تھے۔ مولا میرا جو میں نے کربلا میں اپنی قربانی کی تھی، لیکن میرے نانا کے امتی تو یزیدیوں کے طریقوں کو اپنایا کرتے تھے، یزیدیوں کے طریقوں کو اپنایا کرتے تھے۔ جب میرے حسین نے نماز قائم کر دی، آپ سجدے میں گئے، جانے کے بعد ایک یزیدی نے ایسا وار کیا، سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ تن سے جدا کرنے کے بعد یزیدیوں نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا لیا، لیکن میرے حسین پاک کی شان دیکھیے، سر مبارک نیزے پر ہے لیکن پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے جو یہ شہید ہو گیا، جو سر تن سے جدا ہو گیا، وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے۔ اور اب جب نیزے پہ سر کو رکھنے کے بعد یزیدیوں نے ڈھول بجایا، ڈھول بجانے کے بعد اس سر مبارک کو گلیوں میں گھمایا۔ تو آج ہم خود جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، سوچنے کی قوت دی ہے، تو آج جو ہم کر رہے ہیں، یہ ناٹک جو کر رہے ہیں، تو یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے یا حسین کا طریقہ ہے؟ اس کا جواب دے دے، جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار۔ بتائیے یہ ہم جو کر رہے ہیں یزیدیوں کا طریقہ ہے یا حسین پاک کا طریقہ ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت امام حسین کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم وعدے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چیخ چیخ کر کے پکارتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن سے مراد اس دامن کی مراد نہیں ہے، دامن سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی ہر ادا کو اپنانا۔ آپ بتائیں، کبھی کوئی بھی مفتیت دنیا میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کبھی حضرت امام حسین نے نماز چھوڑی ہو، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اپنے نانا کی شریعت کو کبھی حضرت امام حسین نے چھوڑا ہو، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کبھی حضرت امام حسین نے اپنی نانا کے سنت کو کبھی چھوڑا ہو، نہیں چھوڑا۔ آج ہم، اللہ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، آپ یہ سوچ لیں، توبہ کر لیں۔ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا کہ جو آج ہم طریقے اپنا رہے ہیں یہ تو یزیدیوں کے ہیں، مولا ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، امام حسین کے نام پر زیادہ سے زیادہ لنگر کیا جائے، قرآن خوانی کی جائے، روزے رکھے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے۔ آج 9 تاریخ ہے، آج کا روزہ اور کل 10 محرم ہے، کل کا روزہ، ہمیں ان 2 دنوں میں تو زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی اور قرآن خوانی کروانی، ہمیں ثواب پہنچانا ہے، ہمیں گناہ نہیں لینا ہے۔ اب جب ہم ڈھول بجائیں گے، ڈھول بجانے کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وہ بھی حرام اور منہ پر مار دی جائے گی۔ جس کے پڑھنے کا ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ہے، ایک حرف پڑھیں گے تو صرف 10 نیکیاں ملیں گی، تو آپ بتائیں کہ ڈھول کے ساتھ میں وہ پڑھنا حرام اور اس کا پڑھنا جو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، تو یہ ہمارا ناچنا کودنا کے قبول ہو جائے؟ نہیں۔ نماز ادا کی جائے تو وہ نماز بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم سوچیں، اکیلے تنہا بیٹھے، کمرے میں بیٹھے اور سوچیں مولا ہم کر کیا رہے ہیں، ہم تو بڑی غفلت میں جا رہے ہیں، ہم تو دنیا کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں ایسے سانپ بچھو
بچھو کبھی ہم نے فکر کی؟ کبھی نہیں سوچا. کبھی ہم نے اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا کو الوداع کہنا ہے. یہ جو ہے دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. اگر ہم نے قبر کی پہلی منزل کو پار کر دیا تو تمام منزلیں پار ہو جائیں. تو ہم دعا یہی کریں, مولا ہمیں تمام صغائر کبائر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیوں کہ ہمیں آقا کو منہ دکھانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آج جو کہتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, کہتے نہیں کہتے, بہت سارے لوگ کسی کو سمجھاؤ تو وہ یہ کہتے تھے ارے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھیں گے ہم؟ ہمیں دنیا میں کوئی بیماری آ جائے, سر میں درد ہو جائے, بخار آ جائے, پیٹ میں درد ہو جائے, یا ہمارا ہاتھ کہیں جل جائے یا ٹوٹ جائے تو ہم چار پائی کو پکڑ لیتے ہیں, چار پائی پہ آ جاتے ہیں. تو اب سوچئے قبر کا منظر, وہ سانپ بچھو, وہ کیڑے مکوڑے کہ جو دنیا میں آ کر کے ایک ڈنک مار دیں تو پہاڑی راکھ راکھ ہو جائے. تو اس پہاڑی کے لیے ہم, اس پہاڑی کے سامنے ہماری اوقات کیا ہے, ہماری مثال کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہی دعا کرتے رہو کہ مولا ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تک جب سے ہم پیدا ہوئے اور آج تک جو ہم نے گناہ کیے ہیں اس کی معافی طلب کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ غفور رحیم ہے, بخشنے والا ہے, وہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. دعا کرے مولا ہمیں حضرت امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے, ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے گھروں میں بیمار ہو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے طفیل میں انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو حضرات سنتیں پڑھنے سے رہ گئے وہ تمام بھائی سنتیں